الحمدللہ استغفراللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن۔ آج کا موضوع گفتگو کچھ عجیب سا ہے۔ اس کا نام ہے ریورس گیئر، یا اس کو ایسے کہہ لیجئے پیچھے پلٹیے، پیچھے لوٹیے۔ میں بہت دنوں سے یہ بات محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ میرا بہت ڈائریکٹ واسطہ ہے لوگوں سے۔ میرے پاس بہت سے لوگ علاج کے سلسلے میں آتے ہیں اور بڑے شدید دباؤ میں ہوں اپنے قوم کے حالات دیکھ کر، اپنے لوگوں کے حالات دیکھ کر۔ بے پناہ ڈپریشن ہے لوگوں میں، بلکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ہماری پوری آبادی ہی ڈپریشن کا شکار ہے۔ بڑی فرسٹریشن ہے، انگزائٹی ہے، بے اطمینانی ہے، مایوسی ہے، بے دلی ہے، مستقبل سے مایوس ہیں، ملک کے مستقبل سے مایوس ہیں، فکر مندی میں پوری قوم مبتلا ہے۔ ٹرسٹ نام کی کوئی چیز اب ہمارے ہاں نہیں ہے۔ میں کسی سے کہوں کہ یار شہد پیا کرو تو جواب دیتے ہیں شہد تو خالص ملتا ہی نہیں۔ بازار جائے بغیر، شہد تلاش کیے بغیر ہی کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو خالص ملتا ہی نہیں۔ تو اتنا زیادہ ٹرسٹ جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے لوگوں کا۔ بہت برے حالات ہیں۔ اس میں جسمانی عوارض ہیں، نفسیاتی مسائل ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں۔ بہت زیادہ ہیپیٹائٹس پھیل گیا ہے، اے بی سی، کینسر بہت پھیل گیا ہے، شوگر بہت عام ہو گئی ہے، بلڈ پریشر بے شمار ہے، کمر کی درد نے ہر ایک کو جکڑ رکھا ہے، اور شیٹیکا ہے، گردے فیلئر ہیں، ڈائلسس کی مشینیں بڑھ رہی ہیں۔ بے شمار مسائل کا ہم شکار ہیں۔ میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں، 1964 تک جا کے دیکھتا ہوں، غور کرتا ہوں، مجھے یہ سب چیزیں پیچھے نظر نہیں آ رہی۔ جو نئے لوگ ہیں وہ تو اس بات کو شاید نہ سمجھ پائیں گے، مگر جن کے بال سفید ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ نہ فرسٹریشن تھی، نہ ڈپریشن تھا، نہ ہیپیٹائٹس تھا، نہ اس طرح کینسر تھا، نہ اس طرح بلڈ پریشر تھا، نہ شوگر تھی، نہ گردے فیلئر تھے اس طرح، نہ برین ہیمریجز تھا اس طرح۔ لوگ بڑی اچھی اور صحت مند اور نفسیاتی طور پہ صحت مند اور اطمینان والی زندگیاں گزار کے دنیا سے کوچ کر گئے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ سارے مسائل وداؤٹ ریزن ہو؟ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ہرگز ممکن نہیں ہے۔ کائنات میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ذمے کچھ نہ ہو۔ یہ مسائل جتنے بھی ہیں یہ ہمارے اپنے پیدا کردہ ہیں۔ خدا نہ خواستہ اللہ ہمارا دشمن نہیں ہے کہ جس نے ہمارے لیے یہ مسائل گھڑے ہوں۔ اللہ نے نہیں گھڑے۔ اللہ تو ایک بات قرآن میں کہتا ہے، ہمیں کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب کریں؟ ہم تمہیں عذاب کرنے والے نہیں ہیں، تم ہی آگ میں چھلانگ لگاتے ہو، تم ہی آگ میں کودتے ہو۔ اللہ تمہیں عذاب کرنے والا نہیں ہے۔ یہ سارے عذاب جن کو میں نے ذکر کیا ہے اللہ نے آپ پر نہیں ڈالے، یہ خود پیدا کردہ ہیں، خود خرید کردہ ہیں۔ کچھ اس میں دین سے متعلق باتیں ہیں، ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں سود کو نابود کرتا ہوں۔ پھر دوسری چیز، آپ اگر اپنے ملک میں سچا تلاش کرنے کی کوشش کریں تو کیا کسی شعبہ زندگی میں سچا مل جائے گا؟ اویلیبل ہے، محسوس کرتے ہیں، جانتے ہیں کسی سچے کو؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے میں جھوٹ کو نابود کرتا ہوں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ پر اپنے عصا مبارک سے بتوں کو گرا رہے تھے، اور زبان مبارک پہ کیا تھا؟ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ باطل کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹ کو، بطل، جھوٹ، بطل، باطل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہرگز نہیں۔ تو جو جھوٹا ہے کیا وہ مسلمان ہے؟
کیا وہ اسلام پر ہے؟ جتنی نفسیاتی بیماریاں ہیں، جتنی ذہنی بیماریاں ہیں، عدم اطمینان کی ہیں، مایوسی کی ہیں، فرسٹریشن کی ہیں، انگزائٹی کی ہیں، ان کا تعلق ان دو شعبوں سے ہے کہ ہم نے سود کو بھی پکڑا ہوا ہے اور جھوٹ کو بھی پکڑا ہوا ہے۔ آپ جو مرضی جتن کر لیں، جب تک آپ سود اور جھوٹ کو نہیں چھوڑیں گے اور پیچھے سچائی کی طرف نہیں پلٹیں گے، اپنے آپ کو ریورس گیئر نہیں لگائیں گے، آپ کی انگزائٹی اور ڈپریشن اور فرسٹریشن اور مایوسیاں اور بددلی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ دو چیزیں آپ کو ہر حال میں چھوڑنی ہوں گی۔ جتنی مرضی دوائی کھاتے رہیں، اینٹی ڈپریشن لیتے رہیں، شیزوفرینک میڈیسن لیتے رہیں، کچھ نہیں ہونے والا جب تک کہ یہ دو بڑی اخلاقی برائیاں ترک نہیں کرتے۔ یہ ریورس لگانا ہی پڑے گا، یہ برائیاں ترک کرنی پڑیں گی، ورنہ کوئی اور راستہ بچت کا نہیں ہے۔ جتنا عرصہ چاہیں اپنے آپ کو اور دھوکے میں رکھ لیں۔ اور ایک تیسری چیز اور ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ ہے لوگوں کو معاف کرنا۔ ہمیں شدت اتنی ہے کہ سگے بہن بھائیوں کی بول چال نہیں ہے، بیٹے اور باپ کی بول چال نہیں ہے، میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، کیونکہ ہم دوسروں کو معاف نہیں کرتے۔ بہت چھوٹی سی بات کو بھی دل میں جگہ بنا لیتے ہیں اور اس کو گانٹھ لگا لیتے ہیں، پھر اس کے مطابق اپنے ایکٹ کرتے ہیں، اپنے رویے اس کے مطابق بناتے ہیں۔ اور معاشرے میں جب تک کہ معافی عام نہ ہو، معاشرہ کبھی گلزار نہیں بن سکتا، کبھی بہترین ماحول پیدا نہیں ہو سکتا، معاشرہ فلاحی نہیں ہو سکتا۔ خود اللہ اپنے رسول کو کیا کہہ رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر تند خو ہوتا تو یہ سب تیرے پاس سے بھاگ گئے ہوتے۔ تو ان کے لیے رؤوف و رحیم ہے، اپنے ساتھیوں کے لیے تو ان کے لیے رؤوف و رحیم ہے۔ ان سے مشورے کیا کر، ان کی غلطیوں کو معاف کیا کر، اور مجھ سے بھی ان کے لیے معافی مانگا کر تاکہ میں انہیں بخش دوں۔ معافی کو وہاں مرکز بنایا گیا، معاشرے کو جوڑ کے رکھنے کے لیے، معاشرے میں عدل و انصاف کو قائم رکھنے کے لیے، لوگوں کو پراپر طریقے سے کام میں انوالو کرنے کے لیے، ان سے بہترین پروڈکشن لینے کے لیے ان کا معاف کرنا ضروری ہے۔ اللہ اگر آدم علیہ السلام کو معاف نہ کرتا تو 1,24,000 پیغمبر تھوڑی بھیجتا۔ معافی کی ابتدا خود پروردگار عالم نے کی۔ تو جب تک ہمارے ہاں سے معافی اڑ گئی ہے، ہم تو اگر آگے کی کوئی گاڑی رک گئی ہے تو ہارن مار مار کے پورے علاقے کو میں ایک شور مچا دیتے ہیں، ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ 6 لائنیں بنا دیتے ہیں ٹریفک کی سڑک پہ، اتنے بے چین ہیں ہم لوگ۔ یہ بھی سب معافی میں آتا ہے۔ ذرا سی کسی سے بھول ہو جائے، ذرا سی غلطی ہو جائے، وہ کہتے ہیں اس کی گردن اڑا دو، مار دو اس کو۔ شدت پیدا ہو گئی ہے۔ تو جب تک ہم معافی کو اڈاپٹ نہیں کریں گے اور معاف کرنے کی ٹریننگ نہیں ہوگی اور معاف کرنا نہیں سیکھیں گے تو کیا ہمارا معاشرہ گلزار بن جائے گا؟ کیا اس میں وہ رونقیں آ جائیں گی جو پہلے ہوا کرتی تھی؟ محلوں میں لوگ اکٹھے بیٹھا کرتے تھے، اب گھروں میں نہیں بیٹھتے۔ جو لوگ گاؤں کے رہنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہر گاؤں میں جو پیپل یا بورڈ ہوتا تھا اس کے نیچے محفلیں جمع کرتی تھیں، موڑے ہوتے تھے، چارپائیاں پڑی ہوتی تھی، حقے پڑے ہوتے تھے، پانی کے گھڑے پڑے ہوتے تھے، باتیں کر رہے ہوتے تھے لوگ موسیقی کی بات کر رہے ہوتے تھے، لوگ فنکاروں کی بات کرتے تھے، وہ ایک دوسرے کو معاف کرتے تھے۔ تو جب تک ہم نے جھوٹ نہ چھوڑا، سود سے جان نہ چھڑائی اور معافی کو شعار نہ بنایا، ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہماری ذلت بڑھتی چلی جائے گی، خواری بڑھتی چلی جائے گی، فرسٹریشن بڑھتی چلی جائے گی، بیماریاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ جس طرح گاڑی میں ریورس گیئر ہوتا ہے، آگے کوئی کھڈا آ جائے، کوئی نالا آ جائے، کوئی پانی آ جائے، کوئی پہاڑ آ جائے، کوئی اور گاڑی کھڑی ہو، کسی بھی حادثے سے ریورس گیئر اس کو بچاتا ہے، وہ پیچھے پلٹ آتی ہے گاڑی۔ اللہ نے انسان کو بھی یہ اہلیت دی ہے کہ وہ پیچھے پلٹنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ جو چیزیں اس نے اڈاپٹ کی ہوتی ہیں ان کو چھوڑ سکتا ہے، ان کو ترک کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ پرانی عادات کو چھوڑنا، جو عادات اس نے بگاڑ سے پیدا کر لی ہوں، انسان کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔
جب چاہے اپنی عادات کو پیچھے موڑ سکتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اگر حادثاتی طور پہ کسی کے حالات بدل جاتے ہیں اور وہ اس سے پہلے بڑی خوشحال زندگی گزار رہا ہوتا ہے، تو جب بدحال زندگی میں آتا ہے تو کیا اپنے معاملات چلا نہیں لیتا؟ یہ جو ریورس گیئر ہے یہ پازیٹیوٹی ہے، یہ مثبت طریقے سے آپ کو پیچھے پلٹنا ہے، مثبت طریقے سے. بہت سے چیزیں ہم اپنا سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں، اہل مغرب نے میدا پیدا کیا، اس کے بسکٹ بنائے، اس کی ڈبل روٹیاں بنائیں. وقت نے ان کو بتایا ہے کہ انسانی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. آج وہ چوکر استعمال کر رہے ہیں، آج وہ سوجی کے بسکٹ استعمال کر رہے ہیں. وہ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. ان کے معاشرے نے سمجھ لیا ہے، انہوں نے ریورس لگا لیا اپنے آپ کو کہ لوٹ آؤ اصل کی طرف، کہ تم جگر کی اور معدے کی بیماریوں سے بچ سکو. ہم الٹا اور ان چیزوں کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہم ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واضح فرمان موجود ہے، نہ باریک کھاؤ نہ باریک پہنو. سفید آٹا میدا آپ کے لاہور میں تو بہت زیادہ ہے، یہ باریک کھانے میں آتا ہے. تمام بیماریاں معدے کی اور جگر کی اس سے لگتی ہیں. جن قوموں نے یہ میدا ایجاد کیا تھا، فلور ملیں بنائی تھی اور الگ الگ چھانٹا تھا آٹے کو اور سوجی کو اور میدے کو، وہ چھوڑ رہے ہیں میدا، انہوں نے چھوڑ دیا، اور ہم پیچھے مڑنے کو تیار نہیں ہیں. صحتیں کیسے بچیں گی آپ کی؟ پہلی چیز تو انسان کی صحت ہے. اس کی ساری زندگی، اس کا کاروبار، اس کی جد و جہد، اس کی کاوشیں، اس کا مستقبل اس کی صحت سے جڑا ہوا ہے. کون ٹھیک کرے گا آپ کی صحتیں؟ دیکھتے ہیں معاشرے میں کیا حالات ہیں. پھر آپ دیکھیں، اگر آپ کا مغرب میں جانا ہوتا ہے، میرا تو جانا ہوا ہے، کہ انہوں نے کھاد ایجاد کی تھی، کیمیکل کھاد، سبزیوں پہ کھاد ڈالتے تھے، سپرے کرتے تھے دوائیوں کا. اب اسی مغرب میں انتہائی مہنگی ہیں وہ چیزیں کہ جن پہ کھاد استعمال نہیں ہوتی اور سپرے استعمال نہیں ہوتا. آرگینک فوڈ استعمال کر رہے ہیں. آپ کے ہاں تو اللہ کی طرف سے یہ سارے بندوبست موجود تھے. آپ ان ولایتی کھادوں پہ لگ گئے اور سپرے پہ لگ گئے، اپنی تمام سبزیوں اور پھلوں کو آپ نے زہر آلود کر دیا. یہ آپ کو ریورس لگانا پڑے گا، آپ کی صحتیں نہیں بچ سکتی. گوشت کا استعمال کتنا تھا. میرا اتفاق ہوا ہے دیہاتوں میں جانے کا، تو جب گوشت ہوتا تھا کسی دیہات میں تو گاؤں کی مسجد میں اعلان کیا جاتا تھا کہ آج فلاں جگہ گائے کا گوشت ہوا ہے یا بکرے کا گوشت ہوا ہے. تھوڑا سا استعمال تھا. مجھے اپنا بچپن یاد ہے، 1 پاؤ سے اوپر کسی کے یہاں گوشت نہیں آتا تھا، شوربہ بنتا تھا. اب گوشت کا استعمال ہم نے کتنا بڑھا لیا ہے. کلو گوشت پکتا ہے، 2 کلو گوشت پکتا ہے، بھون کے کھاتے ہیں، اور پھر بلڈ پریشر کی گولیاں بھی کھاتے ہیں، شوگر کی گولیاں بھی کھاتے ہیں. اگر ہم ریورس لگا لیں، جیسے ہمارے بڑے بہترین صحت مند زندگیاں گزار کے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، آپ بھی پچھلے 30 سال میں جو برائیاں سیکھی ہیں، کھانے پینے کی بے اعتدالیاں سیکھی ہیں، ان کو ترک کریں. لوگ یا پانی پیا کرتے تھے یا لسی یا دودھ. اب تو ڈرنک کی تعداد نہیں آپ گن سکتے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون کون سا کیمیکل ان میں پڑا ہوا ہے، اور آپ کے جگر کا وہ کیا حشر کر رہے ہیں. کون سمجھائے گا آپ کو یہ باتیں؟ کیسے ریورس گیئر لگائیں گے؟ ریورس گیئر لگائے بغیر کیا خیریت سے گزر جائیں گے؟ کیا چانسز ہیں یہ؟ میں تو نہیں سمجھتا. مجھے نہیں معلوم کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے. میں بہرحال اس کو نہیں سمجھتا کہ ہم اس میں محفوظ رہیں گے پیچھے مڑے بغیر، آتے چھوڑے بغیر. ابھی میرا ایک دوست گئے ہوئے تھے یو کے، تو انہوں نے مجھے حیران کن بات بتائی. انہوں نے کہا جی اب وہاں پر مرغی دیسی استعمال ہو رہی ہے، انڈا بھی دیسی مرغی کا استعمال ہو رہا ہے. ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کر کے دوسرے ممالک سے وہ لوگ منگواتے ہیں. ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ وہ قومیں ہیں جنہوں نے یہ چیزیں آپ کو دی تھیں، ان کا رویہ یہ ہے. اب لباس وہاں لوگ سوتی پہن رہے ہیں، سنتھیٹک لباس نہیں پہن رہے، چھوڑ گئے. اس سے جلد کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. صحت کی کنسیڈریشن کی میں بات اس لیے کرتا ہوں
اللہ اور اس کے رسول نے سب سے زیادہ ایمفیسائز صحت پہ کیا ہے۔ اگر آپ کی صحت نہیں ہوگی تو کیا ایمان قائم رہے گا؟ کسی بات پہ عمل کر پائیں گے؟ فالج ہو جائے آپ کو، کومے میں چلے جائیں، کہاں گیا آپ کا ایمان، کہاں گیا آپ کا اسلام؟ ہیلتھ کنسیڈریشن میں نمبر 1 پہ آتی ہے۔ تو اگر آپ پیچھے پلٹ جائیں گے، ریورس گیئر لگا لیں گے، اپنی گاڑی کو حادثات سے بچا لیں گے، تو آپ کی صحت بچ جائے گی، ہماری قوم بھی صحت مند ہو جائے گی۔ ورنہ دشمن کو تو ضرورت ہی نہیں ہے ہم سے لڑنے کی، ہم اتنے بیمار ہو چکے ہیں۔ آپ ہسپتال گن سکتے ہیں، میڈیکل سٹور گن سکتے ہیں، مریضوں کی تعداد گن سکتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی عمر میں جوان بچے ہیں، مختلف مسائل کا شکار ہیں۔ کبھی غور کیا اس بات پہ کہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ بیمار آدمی دشمن سے لڑ لے گا، مقابلہ کر لے گا، حالات کا، معاشی حالات کا مقابلہ کر لے گا۔ اب تو چیلنج ایج ہے، ہر چیز میں چیلنج آ رہا ہے۔ یہ سوچنے کی باتیں ہیں، سمجھنے کی باتیں ہیں۔ اب دیکھیں کمال کی بات ہے کہ ہم نے ہر اچھی عادت چھوڑ دی۔ اب کسی کو پتہ ہے کہ سورج کتنے بجے نکلتا ہے؟ منہ اندھیرے لوگ جاگا کرتے تھے، سویرے سویرے اٹھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، باہر کھیتوں میں جاتے تھے۔ مستورات اور مرد الگ الگ ٹائموں پہ کھیتوں میں رفع حاجت کے لیے جاتے تھے۔ کمپلسری واک تھی ان کی، 1.5 کلومیٹر کمپلسری واک تھی، تازہ ہوا تھی۔ محروم ہو گئے، چھوڑ دیا ہم نے۔ 11 بجے اٹھتے ہیں، برنچ کھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کیا ہیں؟ اللہ کی ہدایات کیا ہیں؟ صبح کی فجر کی اذان کا مطلب یہ ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ، جاگو۔ الصلاۃ خیر من النوم، کہ صلاۃ بہرحال نیند سے بہتر ہے۔ ہم نے تو سب فراموش کر دیا۔ ہمیں تو یہی نہیں پتہ صبح ہوتی کب ہے۔ آپ کی نئی نسل کو پتہ ہے یہ؟ میرا نہیں خیال۔ میں تو دیکھتا ہوں گھروں میں کوئی 11 بجے ناشتہ کر رہا ہے، کوئی 12 بجے ناشتہ کر رہا ہے، اور رات کو 12 بجے، 2 بجے، 1 بجے، 3 بجے سو رہے ہیں۔ عشاء کی اذان کا مطلب ہوتا ہے کہ پڑھو نماز اور سو جاؤ، جلدی جاگو جلدی سو۔ وہ ویسٹ جس کو آپ یہ سمجھتے ہیں، جمعے اور ہفتے کی رات کے علاوہ سارا ویسٹ 7 بجے سو جاتا ہے، 7 بجے سو جاتے ہیں۔ ویرانہ ہوتا ہے، بازاروں میں جائیں، جس مرضی مغربی ملک میں چلے جائیں۔ یہ چائنا ہمارے برابر میں 7 بجے کے بعد کھانا سرو نہیں کیا جاتا وہاں، اور ہم رات کو 2:30 بجے ہمارے یہاں لوگ پیزا کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں لوٹنا پڑے گا۔ اگر ہم واپس نہ لوٹے، ہم نے ریورس گیئر نہ لگایا، تو ہمیں اپنی پناہ میں لینے والا کوئی بھی نہ ہوگا۔ پوری قوم مریضوں کی ہوگی، تباہ ہو چکی ہوگی، برباد ہو چکی ہوگی۔ جو بیماریاں اس وقت عام ہیں اس میں کالا یرقان ہے، کینسر ہے، گردے فیل ہیں، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، کمر درد ہے، شیٹیکا ہے، ڈپریشن ہے، معدے کا السر ہے، بے خوابی ہے۔ یہ عام بیماریاں ہو چکی ہیں۔ ان میں کوئی یہ نہیں اب کہہ سکتے کہ یہ فلاں بندے کو میں نے دیکھا، سب کو لگی ہوئی ہیں، کیونکہ سب نے اپنا نظام زندگی بگاڑ لیا ہے، اللہ کی فرما برداری سے بالکل سریعاً باہر ہو گئے۔ اللہ تو کہتا ہے سویرے سو سویرے اٹھو، تھوڑا کھاؤ، سادہ کھاؤ، چکنائی والی غذائیں مت کھاؤ، بھنے ہوئے تلی ہوئی چیزیں مت کھاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چکنائی سے اتنا پرہیز فرمایا کہ بکری کے دودھ میں، اونٹ کے دودھ میں بہت کم چکناٹ ہوتا ہے، وہ بھی جب پیش کیا جاتا تو آپ اس میں پانی ملواتے اور زیادہ لوگوں میں وہ تقسیم فرماتے کہ اس کی چکنائی جو ہے وہ زیادہ لوگوں میں تقسیم ہو جائے، پانی ملوا دیتے۔ اور بھنے ہوئے کھانے میرے آقا نے کبھی نہیں کھائے۔ لوگ کہتے ہیں نا دستی کا گوشت آپ کو بہت پسند تھا، یقیناً پسند تھا، مگر یہ بھی تو دیکھیں تاریخ اٹھا کے کہ کتنے دنوں بعد کھاتے تھے۔ کیا روز کھاتے تھے بالٹی گوشت؟ روز دستی کھاتے تھے؟ بہت کم مہینوں میں نصیب ہوتا تھا، کیونکہ کھانا ان کی پریفرنس ہی نہیں تھی۔ کھانے کا تصور زندہ رہنے کے لیے تھا، چسکے کے لیے نہیں تھا ان کا تصور۔ ہمارا تو کھانا رہ ہی چسکے کے لیے گیا۔ ہم لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی صحت کو کس طرح ضائع کر رہے ہیں۔ جب تک پیچھے نہیں پلٹیں گے کیسے کام بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہمارا سارا معاشرہ اسراف کا شکار ہو چکا ہے، فضول خرچی کا شکار ہو چکا ہے۔
گھروں میں آپ جائیں، ایک ایک آدمی کے کئی کئی جوڑے جوتے ہوں گے، بے شمار کپڑے کے جوڑے ہوں گے، اور دیگر سامان ہوگا، ہر چیز فالتو خرید رہے ہیں، فالتو اکٹھی کر رہے ہیں، اور ملک ہمارا معاشی طور پر مقروض ہے، مقروض ملک کے باشندے ہیں، ہم میں سے ہر فرد مقروض ہے دوسری اقوام کا، مگر اخراجات کرتے ہوئے ہم میں سے کوئی نہیں سوچتا۔ ذرا سی تقریب ہوگی، بچے کی سالگرہ ہی ہوگی تو کتنا خرچ کریں گے بغیر سوچے سمجھے، عقیقہ ہوگا تو کتنا خرچ کریں گے بغیر سوچے سمجھے، منگنی ہوگی تو کتنا خرچ کریں گے، نکاح ہوگا، ولیمہ ہوگا، پھر جو لباس اس میں استعمال کریں گے، پھر جو مرنے کی تقریبات ہیں کہ جمعراتیں ہیں اور چوفتے ہیں اور چالیسواں ہے اور برسی ہے، ایسے ہوتا ہے جیسے شادی کے فنکشن ہو رہے ہیں۔ اسراف کیا اللہ نے سکھایا ہے، اس کے رسول نے سکھایا ہے؟ اللہ تو اسراف کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اور کیا سب کے لیے ممکن ہے؟ معاشرے میں آپ ناہمواری پیدا نہیں کر رہے، بے چینی پیدا نہیں کر رہے، کہ پیچھے واپس آنا پڑے گا۔ اب میں کچھ گاؤں میں میرا جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنی برادریوں میں کچھ پابندیاں لگانی شروع کی ہیں کہ شادی پہ یہ کھانا دے سکتے ہو، بارات پہ یہ دے سکتے ہو، مرنے پہ یہ دے سکتے ہو، چالیسویں پہ یہ دے سکتے ہو۔ اس کو کٹ شارٹ کر رہے ہیں اور اس کو سکیڑ رہے ہیں اخراجات کو، تاکہ معاشی طور پر صحیح جگہ سٹینڈ کر سکیں۔ تو معاشی بدحالی کا شکار ہو گئے ہیں اسراف کرنے کی وجہ سے، فضول خرچی کی وجہ سے۔ اب ہمارے ہاں کوئی کھانے کی میز ایسی نہیں ہوتی جہاں یہ سافٹ ڈرنک نہ پڑے ہوئے ہوں۔ کیا یہ مفید چیزیں ہیں؟ کیا یہ سب کیمیکل نہیں ہیں؟ پہلے یہ ہوتے تھے سب، اگر یہ سفید داڑھیوں والے یہاں بیٹھے ہیں، کبھی یہ چیزیں ہوتی تھیں، مستعمل تھیں؟ کوئی ان میں سے چیزیں استعمال نہیں کرتا تھا۔ کیوں؟ اسے معلوم تھا کہ یہ میرے جگر کو نقصان دیں گی، میرے معدے کو نقصان دیں گی، میرے اعصابی نظام کو نقصان دیں گی، وہ استعمال نہیں کرتے تھے۔ آپ دیکھیں جہاں بھی کہیں کسی کے آپ جاتے تھے تو وہ آپ کو ہاتھ صاف کرنے کے لیے تولیہ پیش کرتا تھا، ٹیشو نہیں ہوتے تھے۔ ٹیشو کے تو ذرات آنکھوں کے ساتھ چپٹ جاتے ہیں، ہونٹوں کے ساتھ چپٹ جاتے ہیں، آپ کی آنکھوں کے اندر بھی جاتے ہیں، آپ کے معدے کے اندر بھی جاتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں، اور ان سب میں کیمیکل ہوتا ہے۔ آپ کو یہ ادراک ہی نہیں ہے کہ آپ اپنا کیا نقصان کر رہے ہیں۔ پیسے تو اڑا ہی رہے ہیں، تولیہ تو روز دھل جائے گا، ایک دن نہ دھلے گا دوسرے دن دھل جائے گا، وہ تو کیمیکل آپ کے اندر جا رہا ہے، انہیل کر رہے ہیں کیمیکل، اور کوئی شعور نہیں ہے ہمیں کہ یہ ہم کیا حرکات کر رہے ہیں۔ تو ہمیں ریورس لگانا ہے، پیچھے مڑنا ہے، واپس ہونا ہے، دیکھنا ہے کہ ہمارے بزرگوں کی صحتیں کیوں اچھی تھیں۔ یہی علاقہ تھا، کوئی علاقہ تو نہیں بدل گیا، پانی نہیں بدل گیا، فضا نہیں بدل گئی، ہوا نہیں بدل گئی، سب کچھ ہے، وہی اللہ ہے، وہی لوگ ہیں، انہی کی اولادیں ہیں، وہ صحت مند زندگی گزار کے گئے۔ ہم میں سے ہر شخص پریشان ہے، معاشی طور پر مقروض ہے، لوگوں سے جھوٹ بول کے پیسے بٹورتا ہے، اور معاشرتی طور پہ بھی خرابیاں ہو گئی ہیں، تعلقات ٹھیک نہیں رہے، صحتیں خراب ہیں۔ 3 شعبے ہمارے بگاڑ کا شکار ہو گئے، صحت، معاشرت اور معاش۔ اور اگر ہم پیچھے پلٹ جائیں، 30 سال پیچھے چلے جائیں اپنی ہیبٹ میں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، بیٹیوں کو سمجھائیں، تھوڑا سا پیچھے پلٹیں، تو انشاءاللہ یہ سارا کچھ پھر ریورس ہو جائے، پھر بہتر ہو جائے۔ عبادت کا رجحان ہی ختم ہو گیا ہے۔ آپ صبح کو اگر بچے کو اٹھانے کی کوشش کریں گے کہ نماز پڑھ لو، تو وہ آپ کا باغی ہو جائے گا، کیونکہ وہ تو 2 بجے رات کو انٹرنیٹ دیکھ کے اور کر کے اور موبائل کر کے تب سویا ہے، وہ تو صبح اٹھ ہی نہیں سکتا۔ تو پہلے بڑوں کو خود سمجھنا ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ پھر نوجوان بھی اس کو سمجھیں گے اور پلٹیں گے۔ فون کا استعمال ہم کتنا بے دریغ کرتے ہیں، کتنی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ میکسیمم ٹیلی فون کا استعمال بے ضرورت ہے، چاہے وہ موبائل کا ہو یا PTCL کا ہو، میکسیمم۔ ورنہ یہ تو آپ کا رابطے میں آپ کو رکھنے کے لیے، ایمرجنسیز کے لیے ایک بہت بڑی فیسلٹی ہے، ایک بہت بڑی سہولت ہے جو آپ کو پرووائڈ کی گئی ہے، مگر آپ تو اس کو مس یوز کیے جا رہے ہیں، بغیر ضرورت کے استعمال کر رہے ہیں، ضرورت کا تو اس میں ذکر ہی نہیں ہے۔ پیٹرول کا استعمال بے دریغ کرتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا ملک اس کو امپورٹ کرتا ہے، اور اپنا بہترین زر مبادلہ جو ہے وہ ہم پیٹرول کی نظر کر دیتے ہیں۔ ہر آدمی چاہے تو بچا سکتا ہے۔ آپ یقین جانیے
میں جب صبح نکلتا ہوں، میں نے سامان لینا ہوتا ہے، میں اپنی لسٹ اس ترتیب سے بناتا ہوں کاموں کی کہ مجھے ایک جگہ واپس نہ آنا پڑے۔ اس ترتیب سے اپنا روٹ بناتا ہوں کہ مجھے دوبارہ چکر نہ لگے، میرے سارے کام ختم ہو جائیں، تاکہ میرا پیٹرول بچ جائے، میری انرجی بچ جائے۔ میرے ملک کی انرجی ہے، یہ میرے ملک کی دولت ہے، میرے ملک کا زر مبادلہ ہے۔ آپ صرف اتنا سوچیں کبھی، اگر ایک کپ چائے کم کر دیں آپ، تو آپ کا زر مبادلہ کتنا بچے گا، کتنا فارن ایکسچینج آپ کا بچے گا۔ وہ بھی امپورٹ ہوتی ہے ہمارے ہاں چائے۔ ہم دودھ کو پریکٹس کر سکتے ہیں، لسی کو پریکٹس کر سکتے ہیں، سادہ پانی کو پریکٹس کر سکتے ہیں۔ کوئی منع ہے؟ پہلے یہی سب کچھ ہوتا تھا، اب بھی ہو سکتا ہے، ریورس لگ سکتا ہے، حالات کو بدلا جا سکتا ہے، خود کو بدلا جا سکتا ہے، پلٹا جا سکتا ہے۔ یہ چند باتیں ہیں جو مجبوراً ہی مجھے کرنی پڑیں، کیونکہ میں دکھی ہوتا ہوں لوگوں کے حالات دیکھ کر کہ اتنی فرسٹریشن ہے، لوگ بھیک مانگتے پھرتے ہیں، بیماریاں ہیں، دوائیوں کی بھیک مانگتے ہیں، روزگار نہیں ہے، اخراجات بڑھا لیے ہیں، آسائشیں بڑھا لی ہیں۔ انسان کو تو اللہ نے یہ اہلیت دی ہے، یہ قابلیت دی ہے اور یہ شعور دیا ہے کہ وہ اپنی ہیبٹس کو چینج کر سکتا ہے، اپنی عادت کو بدل سکتا ہے، اپنے رویے بدل سکتا ہے۔ اگر ایسا کر لے تو اسے محتاجی کسی کی نہیں رہتی، مانگنا کسی سے نہیں ہوتا، بیماریوں سے بچ جاتا ہے، اور بیماریوں کا راستہ آپ کے منہ سے ہو کے گزرتا ہے۔ کھا کر ہی آپ بیمار ہوتے ہیں اور نہ کھا کر آپ صحت مند ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی نے شام سے آ کے مطب کھولا، طبیب تھا وہ، تو مہینہ بھر ہو گیا یا شاید اس سے بھی زیادہ، اس کے ہاں کوئی گاہک نہ گیا۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اے اللہ کے نبی، تم نے لوگوں کو ہمارے پاس آنے سے کیوں روک دیا؟ آپ نے فرمایا تم سے کس نے کہا؟ ہم نے تو کسی کو نہیں روکا، کیوں روکیں ہم؟ نے کہا کوئی گاہک آتا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آئے گا ہی نہیں، تمہارے پاس کوئی گاہک نہیں آئے گا۔ نے کہا نبی اللہ کیوں؟ فرمایا مدینے میں کوئی شخص پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتا، جب تک آپ پیٹ بھر کے کھانا نہیں چھوڑیں گے، بیماریاں آپ کو نہیں چھوڑیں گی۔ یہ فرمان رسول ہے، قانون ہے، طے کر دیا۔ اسی لیے جملہ لگا دیا کہ کم کھانا صحت، کہ جو کم معاشرے کم کھانا شروع کر دیتے ہیں وہ صحت پا لیتے ہیں، ان کو بیماریوں کا خطرہ ہی نہیں رہتا۔ اور یہ قانون اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دے دیا۔ تو ہم تو اب 3 ٹائم کھاتے ہیں، قرآن میں 2 ٹائم کے کھانے کا ذکر ہے، 3 ٹائم کا ذکر نہیں ہے۔ 2 ٹائم کھائیں، کوئی سے بھی 2 ٹائم۔ قرآن کو اسٹڈی کریں، قرآن میں اتریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، تاکہ آپ فلاح پائیں، پیچھے مڑ جائیں۔ جتنا پیچھے مڑیں گے آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، کیونکہ پیچھے زندگی بہت آسان تھی۔ اللہ کرے کہ میری ہلکی پھلکی بات یہ آپ کے گوش گزار ہوئی ہو اور آپ کی سمجھ میں آئے اور آپ کی پریکٹس میں آئے۔